السلام علیکم ناظرین۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جب انسان اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، لیکن جب یہی انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی حدوں کو چیلنج کرتا ہے، تو اس کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بندے گناہ در گناہ کرتے رہیں، وہ پھر بھی انہیں ڈیل دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندوں کو گناہ پر فوراً سزا دے دے، مگر اس کا ڈیل دینا بھی اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس عرش پر ایک کتاب لکھی۔ اس میں یہ لکھا، بے شک میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی۔ اب سوال یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحمان و رحیم ہے تو پھر اس کا عذاب کیوں آتا ہے؟ رحمت کرنے کے بجائے وہ غضب سے دوچار کیوں ہوتا ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے غصے اور اس کی پکڑ کا ایک بنیادی سبب شرک ہے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ کو اس پر بہت غصہ اور غیرت آتی ہے۔ اسی لیے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ ناظرین، معاشرہ پاکیزہ بنیادوں پر قائم ہو، یہ اسلام کی اولین ترجیح ہے۔ جس معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیل جائے، وہ معاشرہ نیست و نابود ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی فحاشی انتہا درجے کو پہنچ گئی ہے۔ اس کی ایک مثال 8 مارچ کو سڑکوں پر نظر آئی، جب کچھ لبرل انٹیاں ہاتھوں میں بیہودہ پوسٹرز لیے میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے لگا رہی تھی۔ بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں سے کہوں گا، اب کدھر ہو؟ اب باہر نکلتی کیوں نہیں؟ تمہیں تو آزادی چاہیے تھی، باپ سے آزادی چاہیے تھی، شوہر سے آزادی چاہیے تھی، گھر سے آزادی چاہیے تھی، کپڑوں سے آزادی چاہیے تھی، اب آؤ لو آزادی۔ اللہ کی حدوں کو کراس کرنا چاہتی تھی، اب دیکھ میرے رب نے اپنی قدرت دکھائی، ساری دنیا جام ہو کر رہ گئی ہے، گھروں میں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ اب تجھے سمجھ آ جانی چاہیے، نہ تیرا جسم ہے نہ تیری مرضی ہے، خدا کی قدرت ہے، اسی کی مرضی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اسلام کی طرف آؤ، کیونکہ اسلام نے آپ کو عزت دی ہے، اسلام نے آپ کو آزادی دی ہے، اسلام نے آپ کو منحوس نہیں کہا، اسلام نے آپ کو زندہ دفنانے سے منع کیا ہے، اسلام نے تجھے گھر کی ملکہ بنایا ہے، اسلام نے تمہارے قدموں تلے جنت رکھی ہے، اسلام نے ہر روپ میں عزت دی ہے، اسلام نے آپ کو چادر چاردیواری کا تحفظ فراہم کیا ہے۔ ناظرین، اسلامی معاشرے میں فحاشی پھیلانا بھی ایسا فعل ہے جس پر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ فحاشی پھیلانے والے افراد دنیا ہی میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں فحاشی پھیل جائے، وہاں اللہ کی پکڑ کی ایک صورت کرونا وائرس جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دوستو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور خدا کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ پچھتائے گا، منزل ہے کڑی دیکھ کہامان، کچھ زادی سفر باندھ لے دامانے کفن میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین۔